الرحیم یوسکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ للذکری بیٹے کا حصہ، مثل برابر ہے، حظ الانثیین دو بیٹیوں کے، لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر صرف ہوں لڑکیاں ہی، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگرچہ دو سے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ، تو پھر ان کے لیے تہائی ہے دو، ما ترک، جو وراثت چھوڑے۔ تو پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، بیٹیاں ہی ہوں، تو ان کے لیے دو تہائی ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترک، جو چھوڑا، جو وراثت ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر اس کے اولاد ہو تو پھر، فَإِن لَّمْ یَکُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کے اولاد نہ ہو، وَوَارِثَاہُ، تو اس کے ماں باپ ہی ہوں صرف، ابواہ، تو پھر اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کا حصہ، ثلث، تہائی ہے۔ اور اگر ماں باپ ہی صرف ہوں، اولاد نہ ہو، تو ماں کا تہائی حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں، یعنی میت کے کئی بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ، بعد اس وصیت کے، یوصی جو وہ کر گیا ہے، بہا جس کے متعلق، او دین، یا اس دین قرض کی بعد، آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں علم نہیں، تم نہیں جانتے، ایہم، کہ ان میں سے کون، اقرب، قریب ہے، لکم، تمہارے، نفع، زیادہ نفع کے لحاظ سے، فائدے کے لحاظ سے، ان دونوں میں سے کون تمہارے زیادہ کام کا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے باندھا ہوا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمًا حکیمہ، علم والا، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اس وراثت کی بات فرما رہے ہیں جو ایک انسان دنیا سے جاتے ہوئے پیچھے چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کو حکم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو تمہاری وراثت کا مالک کون ہوگا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، اگرچہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک بیٹی کا حصہ جو ہے وہ دو اگر ہوں تو بیٹے کا حصہ بنتا ہے، یعنی دختر کا حصہ پسر سے آدھا ہے، اور اگر مرنے والے نے صرف لڑکے چھوڑے ہوں تو وہ کل مال کے حقدار ہوں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر اکیلا لڑکا وارث رہا ہو تو کل مال اس کا ہوگا، کیونکہ اوپر بیٹے کا حصہ بیٹیوں سے دگنا بتایا گیا، تو جب اکیلے لڑکی کا نصف ہوا تو اکیلے لڑکے کا اس سے دونا، یعنی کہ کل مال ہوگا۔ کانا لہ ولد، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان میں سے ہر ایک کو اولاد کہا جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ یَکُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یعنی صرف ماں باپ چھوڑے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ
زوجہ میں سے کسی کو چھوڑا تو ماں کا حصہ بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے اس کا تہائی ہوگا، نہ کہ کل کا تہائی۔ ان کانا لاہو اخواتن، بہن بھائی خواہ سگے ہوں یا سوتیلے، اور ایک ہی بھائی ہو تو وہ ماں کا حصہ نہیں گھٹا سکتا۔ آباؤکم و ابناؤکم، یعنی وصیت اور دین، قرض ورثہ کی تقسیم سے مقدم ہے، دین وصیت پر بھی مقدم ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان الدین قبل الوصیت ہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حصوں کا تعین تمہاری رائے پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔